سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت، ہمارے ساتھ موجود ہیں، الحمدللہ ہم موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی کے ساتھ۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی کال شامل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی جناب۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی زمین ٹھیکے پہ دی ہوئی ہو اور اس سے پھر ٹھیکہ لینا ہو تو اس زمیندار سے جس کو ٹھیکے پہ دی ہے اس سے گندم خرید سکتے ہیں اور اتنے پیسے وہ گندم کے بنے اس کو وہ ٹھیکے میں سے کٹوا سکتے ہیں، اتنے پیسے پھر وہ کم دے دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرایہ دار سے آپ کوئی خریداری کر سکتے ہیں، یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے دکانیں کرائے پہ دی ہوتی ہیں، اب ان دکانوں میں جو بندہ بیٹھا ہوا اس سے کوئی چیز خریدنا یہ بھی جائز ہے، سوائے اس کے کہ آپ اس پر کوئی احسان جتلائیں اور یہ تقاضا کریں کہ جناب مارکیٹ سے مجھے اور سستا دو، میں تو تمہارا قریبی ہوں۔ خوشی سے وہ اگر دیتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر معاہدہ کرایہ داری اور جو دیگر خرید و فروخت ہو رہی ہے یہ دونوں مشروط نہیں ہوتے، تو خرید سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ تب اگر کسی کاروباری آدمی نے جذباتی ہو کر کسی سے کہا کہ اگر میں تمہارے علاوہ کسی کو سامان بیچوں تو مجھ پر حرام ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ اس کی ذرا شرعی رہنمائی بیان فرما دیں۔ کیا حرام ہے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ کیا حرام ہے، یہ مجھ پر حرام ہے بھی تھوڑا سا وہ ہے، یعنی اس میں ابہام ہے، تو حرام اس مراد شاید اس نے یہی کہا ہے کہ میں حرام کام کروں اگر بیچوں تو دیکھیے بالفرض اس کو قسم بھی مان لیا جائے تب بھی اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کسی غلط بات پر قسم کھایا جائے تو اس کو توڑنا چاہیے۔ تو ایک مسلمان سے قطع تعلق کرنا اور اس کے متعلق اس طرح کے جذبات کا اظہار کرنا جس کا نتیجہ قطع تعلق پر ہوتا ہے، یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے، اور ایسی جو چیز ہے اس سے رجوع ہوگا۔ اس سے یہ سوال آیا، ایک میں جنرل سوال کرنا چاہوں گا اس سوال کے سینیریو میں، کہ بعض اوقات جب کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے، کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات دونوں سائڈز اور بعض اوقات ایک سائڈ جو ہوتی ہے وہ بہت ایموشنل ہوا ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ معاملہ ہو جائے، یعنی یہ ڈیل ہو جائے، یہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے، پھر دیکھ لیں گے۔ اور اس وقت یہ جیسے انہوں نے کہا کہ جذباتی ہو کہ یہ قسم کھا لی، اس کا حکم تو آپ نے بیان کر دیا، لیکن جس وقت ڈیل ہو رہی ہے یا جس وقت ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ایکسائٹمنٹ ہونا، بعض ڈیلز واقعی میں ایسی ہوتی ہیں، بعض ایگریمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس پہ بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ کون سے اصول ہیں، چاہے وہ شرعی اصول ہوں اور یا کوئی اخلاقی اصول ہوں، کہ جس کو اگر ہم پیش نظر رکھ لیں تو مستقبل میں پچھتانے یا ڈسپیوٹ ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں؟ کوئی موٹی سی بات ہوگی۔ دیکھیے چیپٹر تو بہت لمبا ہے جو آپ نے پوچھا ہے، میں اس طرف تو نہیں جاؤں گا، میں یہاں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا صرف، کہ اس میں تو بڑی توارت ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں مدعا یہ ہے، ایک ہوتا ہے جذبات، ٹھیک ہے، وقتی جذبات نا، ٹھیک ہے، ایموشنز ہیں،
انسان کے جذبات ہیں، احساسات ہیں. اور ایک کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وارداتی ہوتے ہیں. یہ تو بالکل اپوزٹ آ گیا مجھ سے. ہاں، اچھا. وارداتی ہوتے ہیں. سامنے والا جو ہے نا وہ ایموشنل کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آپ کو سانچے میں فٹ کرتا ہے، جی شیشے میں اتارتا ہے، جی اور اس طریقے سے اتارتا ہے وہ جذبات سے کھیلتا ہوا اور سز باغ دکھاتا ہوا کہ بندہ جو ہے نا اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ایک مثال دے دوں میں یہاں پہ. جی ہاں، جی. جیسے ہم نے اپنے بچپن میں سائن بورڈز پہ دیکھا، اخباروں میں دیکھا کہ تفصیل آپ بیان کر دیجیے گا اس کی جو بھی ہو، جو دیکھی ہوئی بات ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ بیمہ کمپنیاں جو ایموشنلی ایکسائٹیڈ کرتی ہیں، ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں، گویا کہ وہ یہ کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کا کیا ہوگا. تو اب بندہ جو ہے نا وہ اس میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ دیگر معاملات جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا. جو انشورنس ہے وہ تو ناجائز ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ بعض اوقات مختلف کمپنیوں کے ایجنٹ ایموشنل کرتے ہیں. مختلف لوگ جو ہے نا جو زیادہ کام کرتے ہیں، بروکرز بعض جو ہے نا وہ شیشے میں اتارتے ہیں، تو بعض اوقات وہ آپ کے سامنے ایسا کرائٹیریا بیان کر دیتے ہیں، بعد میں پھر جو ہے نا آپ کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے غور و فکر نہیں کیا. تو کہتے ہیں ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ کے اوپر جذبات طاری ہیں، ایکسائٹمنٹ طاری ہے، جی تو ایسی حالت میں آپ کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں. 2-4 لوگوں سے مشورہ کر لیں. تو بعض اوقات بندہ جاتا ہے بعد میں تو کہتے ہیں بھائی مشورہ تو کر لیا ہوتا. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ مشورہ نہیں کر پاتے. ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں، پچھتاوا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مطلب میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا، اچھے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ صاحب. اچھا، ان کو جو ہے نا اپنا ایک ہوتا توجہ نہ ہونا، بس اس سے کوئی سوچتا نہیں بندہ. اب ان کو اپنے پیسوں کا حساب کرنا نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی جو اماؤنٹ بن رہی ہے وہ کتنی بن رہی ہے. صحیح ہے. تو وہ جو گھما پھرا کے یوں کبھی انہوں نے کیا نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ معاملہ حساب کرنا نہیں آ رہا تھا. یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ ان کے پیسے اسٹک ہو گئے، رک گئے. ٹھیک ہے، کہیں پھنس گئے. جب انہوں نے پہلی دفعہ مجھ سے بات کی کہ بھائی میرے پیسوں کا یہ معاملہ ہے، پورا قصہ سنایا، تو ان کو جو پہلی ادائیگی ملی جس اماؤنٹ پر، جی اگر میں اس اماؤنٹ کو سال پر لے جاؤں جی تو وہ ادائیگی تھی 40%. 40%. ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا کہ 40% جو جس نے آپ کو ادا کیا، 3 مہینے بعد ایک اماؤنٹ دی، اور سال پر اگر ہم اس کو لے جائیں تو وہ 40% بنتی ہے. تو کیا اس نے 80% کمائے؟ چلو 10% تو کمایا ہوگا. کیا اس نے 50% کمایا؟ مارکیٹ میں ایسا تو کوئی کام ہے ہی نہیں کہ بتا سالانہ 50% سے کماتا ہو. یعنی پروفٹ دے رہا ہے وہ 40%. پروفٹ دے رہا ہے سال کا. مطلب سال کا کیا اس نے 2 مہینے دیے ابھی تو. ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی ریشو سے ملتا رہے تو وہ 40% بن جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی 1 لاکھ لگا کے 40,000 انکم ہو جائے گی، 1 لاکھ اپنی جگہ کھڑے ہیں. اب جس کو اتنا بڑا اماؤنٹ ملے گا، جی، تو اس کے تو دل و دماغ میں ڈبل شاہ جو نا وہ جاگ جائے گا. ٹھیک ہے، کہ میرے پیسے تو ڈبل ہو رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو ایموشنل کیفیت ہے نا، جی اور یہ جو طمع ہے، جی یہ ساری چیزوں سے بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے. صحیح ہے. تو یہ بھی کیفیت ہوتی ہے. بعض اوقات فراڈ کا جو بھی شکار ہوتے ہیں لوگ. ابھی ایک کمپنی نے فراڈ کیا ہے، بڑی مشہور و معروف ہو گئی تھی وہ کمپنی، 2 نمبر کمپنی تھی، ڈیجیٹل کمپنی. آواز یہ ہے کہ کئی ارب روپے لے کے آئے ہوئے جناب. اللہ. ٹھیک ہے. تو بس وہ یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر جو نوکری پیشہ افراد ہیں، جو طالب علم ہیں، جو ایسے افراد ہیں کہ جو کوئی کام نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں سیونگ لگا دو بھائی، لگا دو. تو ایک تو لوگ تھوڑی رہتے ہیں یہاں پہ. یہ ملک جو ہے 22 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا ملک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو تو 22,000 بھی مل جائیں تو وہ کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو شعور اور توجہ اور معلومات. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ مثال کے طور پر کوئی ویور مدنی چینل دیکھتا ہے، جی، اگر وہ صبح کا پروگرام دیکھتا ہے تو
اس میں اخلاق و آداب، اسلامی تعلیمات، عقیدہ، نظریہ، یہ مختلف سلسلے جاری رہتے ہیں شام تک، شام کو مختلف پروگرام، پھر ہفتے کو مدنی مذاکرہ. تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیا خامیاں، کیا خرابیاں، تو بندہ کتنی ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی جب خود کو مذہب سے دور کر لیتا ہے، علماء سے دور کر لیتا ہے، تو کامن سینس میں بھی کمی آتی رہتی ہے. کامن سینس بھی کم ہوتا ہے. مطلب ویسے مذہب جو ہے نا ہماری بنیاد ہے. مذہب ہمیں ایک فلسفہ سکھاتا ہے اور 1000 چیزوں سے جوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. جیسے امانت کا فلسفہ ہے، جی. ٹھیک ہے، کہ بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی. سارا پروفیشنلزم یہاں سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سارے کاروباری معاہدے یہاں سے جڑے ہوئے ہیں، صحیح. سارا لین دین یہاں سے جڑا ہوا ایسے ہے. ہی. تو ایک چیز 1000 چیزوں سے جوڑ دیتی ہے. ماشاء اللہ. تو مذہب جو ہے نا وہ انسان کے اندر بنیادی افکار پیدا کرتا ہے اور اس کو معراج تک لے کر جاتا اپ ہے. گریڈ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. مفتی آپ کی گفتگو سے تو ظاہر ہے، لیکن تھوڑا سا مارجن حاصل کرتے ہوئے، کیونکہ میرے دل میں بھی ایک سوال آیا تھا. آپ جب فرما رہے تھے کہ 1 لاکھ پہ 40% پروفٹ مل رہا، تو میں سوچ رہا تھا آپ سے پوچھ لوں وہ ہمیں بھی بتا دیں جگہ. لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ علم کی تو اپنی برکات ہیں جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ دارالفتاء اہل سنت میں ایک عرصہ دراز سے بیٹھ رہے ہیں، اور بالخصوص آپ تاجر برادری جو وہ آپ کے زیادہ قریب فیل ہوتی ہے. مجھے بہت زیادہ دیکھتا ہوں میں، آپ کے پاس آتے رہتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ تاجر. تو اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں کہ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اور وہ پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ پروفٹ کا جو ریشو ہوتا ہے وہ روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے. یعنی اگر ایک بزنس پرسن سے بات کی جائے اور اس کو کہا جائے کہ اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اتنا پروفٹ آئے گا، تو وہ پہلے ہی پیچھے ہو جائے گا کہ نہیں بھائی یہ تو سروائیول ہو نہیں پائے گا اس بزنس کا. لیکن میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ بزنس پرسن یوں نہیں ہیں، مارکیٹ میں ایز اے تاجر نہیں آپ. تو بعض اوقات خیال تو آتا ہوگا نا کہ چلو اگر اتنا پروفٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ لگا دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں بھی عرصے دراز سے دیکھ رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی اس قسم کی بات آتی ہے تو آپ فرماتے نہیں یہاں پہ ہوشیار ہو جائیں، فراڈ کا اندیشہ ہے. اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے اسی احکام تجارت میں پہلے آپ نے کسی ایک کمپنی کے بارے میں سوالات آئے تھے ہمارے پاس، اس کی ڈیل کے بارے میں آئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگرچہ بظاہر کوئی غیر شرعی وجہ نہیں پائی جا رہی، لیکن جو پروفٹ کا یا انعامات کا جو ریشو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کچھ فراڈ ہوگا. اور پھر وہ نیوز میں آیا اور گرفتاریاں بھی ہوئی، اربوں جی جی تو وہ اربوں روپوں کا فراڈ کر کے گئے. تو سوال میرا یہ، آپ اپنے آپ کو شروع سے کیسے روکتے آ رہے ہیں؟ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ تجربات ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال آپ کا؟ یہ نہیں کہہ رہا ہوں صاحب، میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو کیسے روکتے ہیں کہ یار اتنی سی انویسٹمنٹ پہ اتنا اچھا پروفٹ مل رہا ہے، چلو میں بھی کر لیتا ہوں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا ایک فرد لگا ہے، دوست کے ایک دوست نے انویسٹمنٹ کی ہے، اسے بالفرض جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اتنا پروفٹ مل رہا ہے، وہ اپنے 4 دوستوں کو بتاتا ہے، گھر والوں کو بتاتا ہے. ایسے واقعات ہیں کہ پورے بہن کی شادی کا زیور بیچ کے بھی لگا دیا. میں پنڈی اسلام آباد کافی عرصے سے جا رہا ہوں جی. تو وہاں اس کی ایک اسکیم شروع ہوئی نا. تو آج سے 3 سال پہلے جی میں جو بھی ہمارے پروگرام ہوتے تھے اور نشستیں ہوتی تھیں، سوال جواب لوگ پوچھتے تھے، اسے واضح طور پر کہہ کر آیا کہ یہ جو کرایہ داری کا معاملہ شروع کیا نا، یہاں بھی میں نے کئی دفعہ کہا کہ جناب پروجیکٹ لانچ ہوا ہے اور ابھی وہ بنا بھی نہیں ہے اور اس کا کرایہ دینا شروع کر دیا. میں وہاں کہہ کر آیا کہ خالصتاً فراڈ ہے، شرعاً بھی ناجائز ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا، ممکن بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اس رمضان کو میں پنڈی اسلام آباد میں جو دوسرا نمبر بڑی مسجد ہے فیصل مسجد کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، وہاں میرا درس حدیث تھا اور اس کے بعد سوال جواب کی نشست تھی، کوئی 2 گھنٹے چلی وہ. تو وہاں میں نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا اس اسکیم کا؟ لوگوں نے کہا کہ لٹ گئے لوگ، اللہ لٹ گئے. ٹھیک ہے، سب بھاگ گئے. وہ یعنی جس نے وہ منصوبے لانچ کیے تھے سارے کے سارے اس وقت غائب ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ چیزیں واضح ہوتی ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہوتی. کاروباری لوگ کامن سینس رکھتے ہیں نا، کاروباری لوگ کبھی بھی نہیں جاتے. جو عوام ہے وہ جاتی ہے، کاروباری لوگ کبھی بھی نہیں جاتے اس طریقے کی. کیونکہ کاروباری لوگوں کے ساتھ تھوڑا اٹھنا بیٹھنا ہے تو ان سے تھوڑا بہت سیکھتے رہتے ہیں ہم، تو تھوڑا سا سینس ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، فراڈ کی بھی بہت ساری کہانیاں سامنے مفتی صاحب کی آتی رہتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہوشیار رہنا بھی چاہیے. مفتی صاحب ایک سوال کرنا
چلیں پہلے پہ کال لے لے تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی، پھر انشاءاللہ ایک سوال میرے پاس بھی ہے. جی محمد نواز اطاری رحیم یارخان سے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، گندم کا جس طرح عشر ہوتا ہے اسی طرح توڑی جو بھون ہوتی ہے یہ بھی جتنی گندم ہوتی ہے اتنی نکلتی ہے، یہ 300-400 روپے من ہے تو یہ بھی ہزاروں روپے کی بکتی ہے، کیا اس پر بھی عشر دینا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے عشر جو ہے وہ گندم پر ہے، بھوسے پر نہیں ہے، صرف گندم پر عشر ہے. ٹھیک ہے. مفتی گندم یا جو بھی دیگر اجناس ہیں ان پہ ہاں چونکہ موسم پنجاب میں گندم کا چل رہا ہے نا، گولڈن ہوا ہوا اس وقت تو. ہاں سندھ تو گولڈن ہو کے فصلیں کٹ کے فارغ ہو چکی. گولڈن سے مراد یہ کہ وہ گندم کی فصل پک چکی ہے تو وہ کھیت سنہرے ہوئے ہوئے. کھیتوں کے تو جو بھی مناظر ہوتے ہیں بڑے شاندار ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں گیا تو سرسوں لگی ہوئی، اور سرسوں کے بھی مختلف سٹیجز ہوتے ہیں نا، آخر میں جا کے پھول بند ہو جاتا ہے، اس کا پھول کھلا ہوا اس کا پیلا پیلا ملو دور تک پیلا پھول جناب. تو یوں ڈفرینٹ بعض اوقات میں گیا ہوں تو سورج مکھی کے پھول ملتے ہیں کھلے ہوئے. اب سورج مکھی کا اتنا بڑا پھول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں اندر سے کالا، یعنی وہ بیج اندر ہوتا ہے، چاروں طرف سے پیلا. ایک الگ مناظر ہوتے ہیں اور ایک نیچرل مناظر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ پالوشن نہیں ہوتی، فرحت بخش مناظر ہوتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے گندم کا سوال پوچھا تو میں نے گندم کا ذکر کیا ہے، تو ورنہ تو زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہوتی ہے اس پر عشر ہے، جبکہ وہ نہری پانی سے ہو یا برساتی پانی سے ہو. مجھ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ دو سوال ہیں اصل میں، وہ ہے ریلیٹڈ ایک دوسرے سے. ایک تو یہ کہ اس وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ سودی اپلیکیشنز آ گئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جو ہے نا آپ ہم سے پیسے لے لو، اور زیادہ کوئی ان کی کارروائی بھی نہیں ہے، چند چیزیں مانگتی ہیں، ہاتھوں ہاتھ ہو جاتا ہے، آن لائن ہو جاتا ہے، اور آپ ہم سے پیسے لے لو اور ہم بہت کم مارک اپ لے رہے ہیں، بہت یوں لے رہے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا سوال سودی اپلیکیشن کا. اب طریقہ واردات، چاہے وہ سودی اپلیکیشن ہو چاہے دیگر ہو، واردات کا لفظ بھی چلے میں واپس لے لیتا ہوں، وہ آپ پھر بتائیے گا لگانا چاہیے نہیں. ایڈورٹائزمنٹ اور پروموشن کا ایک نئی جہد جو ہے وہ زیادہ معروف ہو رہی ہے، تھی پہلے بھی لیکن بہت کم تھی، اب زیادہ معروف ہو رہی ہے. وہ ہے کہ جو عمومی رویے ہیں نا ایڈورٹائزمنٹ کے، اس سے ہٹ کے ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر بل بورڈز ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. لیکن اب اس کو ہٹا کر طریقہ کار یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ مختلف لوگوں کو لیا جا رہا ہے، چاہے وہ مشہور لوگ ہوں چاہے غیر مشہور لوگ ہوں. بعض اوقات حلیہ مشہور ہوتا ہے، مثلا ایک داڑھی والا، امامے والا، ٹوپی والا شخص ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی میں اس اپلیکیشن سے یہ لیا میں نے اور مجھے بڑا فائدہ ہو گیا. وہ دیگر باتیں کر رہا ہے اور ضمنی طور پہ کہتا ہے کہ آپ میرے بالوں کی شائننگ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے میں یہ لگاتا ہوں. تو وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے پرٹیکولر، لیکن اس کی اسے پیمنٹ ہوئی ہوئی ہے. اب میرے سوال ہیں دو کہ ایک تو وہ جو یہ ہو گیا فوڈ بلاگرز ہو گئے جی، یہ سب جو ہے نا یہ اس میں ہو رہا ہے. ایون اخبارات میں بھی اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں، میڈیا پر بھی ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہیں کہ بیسیکلی وہ پروموشن اور ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، لیکن شو یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ اور پروموشن نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا انڈیا ہے، یہ ہم خود یوز کرتے ہیں، یا ہم نے یوں کیا ہے، ہم یہ کھاتے ہیں، ہم یہ پیتے ہیں، ہم یہ لگاتے ہیں، ہم یہ پسند کرتے ہیں. اب کیونکہ وہ مختلف طبقات ہیں، جیسے کہ میں نے کہا مشہور بھی ہیں اور بعض مشہور تو نہیں ہوتے، لیکن جیسے پلیئر ہے کوئی، وہ بہت مشہور کرکٹر نہیں ہے، فٹ بالر نہیں ہے، لیکن جو فٹ بال کھیلنے والے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے یہ جوتے اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اسے فالو کریں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دو سوال، ایک تو سودی اپلیکیشن جو آ رہی ہے اس پہ رہنمائی فرمائے کیونکہ بہت زیادہ آ رہی ہیں وہ، اور وہ موبائل خریدنا ہے، ناشتہ خریدنا ہے، مہینے کے آخر پہ گروسری خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو یہ لے لیں تو یہ لے لیں تو یہ لے لیں. تو ایک تو اس سے کیسے بچیں، اور دوسرا یہ طریقہ. مجھے ایک بینکر نے بتایا تھا کہ کوئی 20-25% بینک کا جو نفع ہے سودی بینک کا وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوتا ہے. ایک بڑے بینکر نے بتایا نفع. تو وہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ گاہک پھنستا ہے تو وہ کیونکہ کریڈٹ کارڈ کا جو سود ہے جی وہ تقریباً 39% تک ہے. 39% تک جاتا ہے، یعنی 35% سے 39% تک. ٹھیک ہے، اتنا ہائی ریشو کا سود باقی چیزوں پہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک مشہور موبائل کمپنی نے ایک سودی اسکیم جاری کی، کیا کہ صرف 100 روپے پہ 5 روپے کٹیں گے ہفتے کے.
100 रुपए पे 5 रुपए कटेंगे। सिर्फ 5 रुपए कटेंगे हफ्ते के। ये 250% बनता है साल का। मिसाल के तौर पर किसी ने 500 रुपये कर्ज लिया, ठीक है, ठीक है, 25 रुपए हफ्ता कटेगा उसका। 25 रुपये हफ्ता, और महीने के महीने के 100 हो गए, साल के 1200 हो गए। साल के 1200। 500 रुपये कर्ज लेके साल बाद कितना लौटाया उसने? 1200। 1200, ठीक है, यानी डबल से भी ज़्यादा। ठीक है तो एक लफ्ज़ है कि हफ्ते के 5 रुपये, जी, साल के कितने बने? 1200। तो बात यह है कि इस तरह के जो लफ्ज़ों के हेर फेर है ना, जी, देखिए इस वक्त ये जो ज़माना हम जिससे गुजर रहे हैं, जी, इसमें जगह जगह पर डिजिटल ठग बैठे हुए हैं। अब चोरी डकैती भी डिजिटल हो रही है, फ्रॉड भी डिजिटल हो रहा है। आपने तो पूरे ठग के तस्वुर को ही बा दिया। अच्छा, ठीक, उसका भी तो कमजोर आदमी इल्मी तौर पे। ठग जो है ना पूरी एक इस्तिलाह है, ठीक है, ठीक है। ठग ना चोर होता है ना डाकू होता है। सही। ठग एक ड्रामा करता है ना, लोगों में जाता है, एक ड्रामा करता है। जैसे ये लोग हैं अपना गिदर सिंगी बेचने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। गिदर सिंगी बेचने वाले एक माहौल क्रिएट करते हैं, ठीक है, बातचीत करेंगे, ड्रामा करेंगे, जो करना, आखिर में कहेंगे मेरे पास एक ऐसा ख़जाना है, ठीक। बस मैंने तो जनाब उम्र बरसात रखना था, लेकिन मुझे तो एक मजबूरी आ गई है और मुझे तो ये बस अब बेचना पड़ रहा है, तो मैं कभी भी ना बेचता। अब ये एक ड्रामा हो रहा है ना सारा। ठीक है, अच्छा, वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक कैरेक्टर तश्कील दिया हो ना, गिदर सिंगी। जी, अब गिदर सिंगी क्या है, एक खाल का टुकड़ा लेके उसको सिलाई करके उन्होंने संदूर में रखा होता है। ठीक है, संदूर में यूँ रखते हैं कि कहीं से उसका थोड़ा बहुत धागा वागा भी नज़र ना आ जाए। सही। अब खाल होती है, खाल के बाल होते हैं, उस एक नई चीज़ निकाली है जनाब गिदर सिंगी, ठीक है ना। जिस घर में होगी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, उसको इसमें ही रखा जाए, रोशनी में ना रखा जाए, रोशनी में आएगी तो उसका पोल खुल जाएगा। और वो अंदरूनी सिलाई होती है ना, बज़ाहिर इतनी आसानी से पता भी नहीं चलता। ठीक है, अब सिलाई भी ना हो, अगर आप एल्फी से भी जोड़ दें तब भी पता नहीं चलेगा। सही है। लेकिन वो ज़रा संदूर में ये वो पूरा माहौल क्रिएट करने के बाद फिर वो उसको बेच के और बड़ी कीमत लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। अब इन्होंने ना जुल्म किया, ना चोरी की, ना डाका किया, ये है ठगबाजी। ठीक है, ठीक है, पूरा एक ये शोबा है, ठीक। इस पर नावल लिखे गए हैं, इस पर करेक्टर बने हैं, बहुत एक लंबी फील्ड है। ठीक, तो पुराने ज़माने में ठग ज़्यादा होते थे। ठीक, तो जैसा कि आजकल भी होता है, रेलवे स्टेशन पर, बसों पर कोई आता है, आपका हमदर्द बनता है, आपके साथ बातचीत करता है, फिर जो ना आपको को जूस पेश करता है और उसके बाद सब कुछ लेकर रफू चक्कर। तो आजकल जो ना कदम कदम पर डिजिटल ठग बैठे हुए हैं, सही। इससे इनकार नहीं है। ठीक। अब ठगों से बचना हर एक शख्स की जिम्मेदारी है। ठीक है, खुद आंखें खोले, बचे, देख। पहचान करे। रही बात आपके दूसरे सवाल की कि कुछ लोगों ने जो है वो ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया है, तो ये अंदाज अगर सही है तो सही है। मिसाल के तौर पर वाक़तन कोई शख्स कोई साबुन शैम्पू इस्तेमाल करता है और वो उसको पसंद भी करता है और उसके बारे में इज़हार ख्याल कर रहा है कि मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है, अब बाज़ लोग जनाब किसी अपार्टमेंट के इश्तिहार में आए होते हैं कि जनाब इंतहाई बेहतरीन लोकेशन पे, भाई तुम भी रहोगे वहाँ पर आके। हदीस पाक में फरमाया गया ना, अल मुस्तशार मुअतमन, जिससे मशवरा तलब किया जाए वो अमानतदार होता है। तो इस तरह के प्रमोशन करने वाले अमीन भी हैं कि लोग इनकी बातों पर एतमाद करेंगे। अगर वहाँ नकाइस हैं, वहाँ फ्रॉड है, वहाँ डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, या तो कानूनी तौर पर जो है ना वो प्रोजेक्ट पास नहीं होता और उसके इश्तिहार चल रहे होते हैं सही। कि बड़ा फ़ायदेमंद है जनाब। ठीक। हालांकि वो जितने लोग आएंगे वो फंसते जाएंगे। तो यूँ चेहरा बेचना बड़ा आसान है, सही, लफ्ज़ बेचना बड़ा आसान है, सही, लेकिन उसके तकाजे पूरे करना ये मुश्किल है। ठीक, और यही असल मुश्किल है। ठीक। मुझसे वो भी सब बात इसी में आ गई। जी हाँ। मैंने आपसे कहा कि एक मजहबी गेटअप का शख्स भी जो है ना वो यूं, अब वो ज़ाहिर बात है वो भी इसी ठगी। में आ गया, वो भी इसी में आ गया, वो भी। ठीक।
کال دیجیے. تو بندے نے جو ہے بکرا دیا مسجد کو خیرات و صدقہ کیا. جو بندہ جو مسجد والے آیا کہ یا کوئی وہ بکرا قربانی کے لیے کسی کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ بکرا مسجد میں خیرات کے لیے دیا، صدقہ کیا، مسجد میں دیا، تو اب وہ مسجد والے اس کو کسی کو بیچ دیں اور وہ اس کی قربانی کرے. یہ تو بیچا جائے گا نا، اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے. کیونکہ اصل تو مسجد کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی ملکیت ہو گیا. یہ تو مسجد کی ملکیت ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مسجد کو خیرات کرے گی. مسجد کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کے پروجیکٹس میں جو رننگ ایکسپنس ہیں اس کو چلانے کے لیے دی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام توسیع کام ہوتا ہے اس کے لیے دی جاتی ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ مسجد کے عملے کے لیے دے رہا ہے جی کاٹ کے کھا لو. تو مال ہے نا، ٹھیک، مملوک ہے یہ، اس کو بیچ کر مسجد آمدنی حاصل کرے گی. اچھا مصطفیٰ، جیسے بکرے کا سوال آیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو بیچ کر ہی استعمال ہوگا. سمجھ میں آ رہا. اگر کوئی چیز دی ہے، جیسے کولر دے دیا ہے، گھڑی دے دی ہے، مسجد کی مخصوص گھڑی ہوتی ہے وہ دی ہے، تو کیا وہ بھی بیچ دیں گے؟ اس کو بھی بیچنے کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں ہم نے بکرے کی بات کی. جی میں وہی بکرے کا تو مسئلہ یہی ہے، لیکن اگر یہی بکرا کسی خیراتی ادارے کو دیا گیا جو کھانا کھلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑی بیچ سکتا. کیا مسجد کے ساتھ مدرسہ ہے، اس ایک ساتھ ہی ہے؟ مدرسے میں دیا گیا تو مدرسہ تھوڑی بیچ سکتا ہے. ٹھیک، وہاں جو طلبہ ہیں وہ ان کے لیے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں الگ الگ پہلو ضروری انسان میں رکھنا. جہاں تک یہ بات ہے کہ گھڑی دی گئی، تو پہلے تو قبول کرنے والے کو بھی سوچنا چاہیے. ٹھیک، کہ مسجد میں اگر پہلے سے گھڑیاں موجود ہیں، ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو قبول نہ کرے. ٹھیک، قبول کر لینے میں بڑی جو نا وہ ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور اس کو اسکریپ تو کر نہیں سکتے. جی، تو اگر ضرورت اس کو واپس کر دے کہ بھئی آپ بیچ کے فلاں چیز دے دو. ٹھیک ہے. یا بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد اپنی ڈیمانڈ پیش کرتے لوگوں کے سامنے کہ مسجد کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو لوگ پھر وہ چیز پیش کرتے ہیں. تو یہاں جو چیز مسجد کے لیے لی گئی ہے اس کو بیچ نہیں سکتے. ٹھیک، تو یہ چیزیں مسجد کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں. صاحب ایک بڑی پیاری بات مجھے رمضان میں پتہ چلی ہے کہ امام صاحب کے حوالے سے کراچی میں بالعموم مساجد میں قرآن پاک کی یوں ضرورت ہوتی نہیں ہے. میں نے کبھی کسی مسجد سے اعلان نہیں سنا کہ ہمیں قرآن پاک کی ضرورت ہے پڑھنے والوں کے لیے. تو قرآن پاک عموماً ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اضافی موجود ہوتے ہیں. ایسا میں کراچی میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بعض مساجد ایسی ہوں جہاں پہ نہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے. تو وہ قرآن پاک لے کر آئے تو وہ امام صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ دینے والا کہنے لگا مسجد میں تو قرآن کی ضرورت ہوتی ہے. تو جملہ تو درست ہے ان کا اپنے طور پہ، لیکن مسجد میں تو قرآن پاک موجود ہیں. تو امام صاحب نے کہا قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں پڑھنے والوں کی ضرورت ہے، آپ پڑھنے والوں کو بھیج دیں. تو چلیں ایک بات تھی، کال شامل کرتے ہیں. جی بڑی کی بات ہے، میری اب 75 سال کی عمر ہے. میں ایک شخص سے یاری دوستی میں کھاتا پیتا تھا، سب کچھ کرتا، وہ دکاندار تھا. اس کے ساتھ میں نے پائی والی میں چائے کے کام بھی شروع، لیکن میں نے اس کے کچھ پیسے دینے، کوئی 3,500 روپیہ دینا ہے. اس سے میں نے چیزیں لے کے کھاتا رہا. میرے پاس اس وقت پیسے نہیں، میں نہیں دے سکا. لاہور میں رہنے والا ہوں، وہ سندھ کا رہنے والا تھا. وہ اللہ کی رضا کے ساتھ فوت ہو گیا اور میں ابھی تک اس کے پیسے نہیں ادا کر سکا. ابھی وہ اس کے بچے بھی نہیں یہاں پر چلے گئے، سندھ میں چلے گئے ہیں. میں اس کو پیسے کیسے ادا کر سکتا ہوں، مجھے یہ بتائیں. واہ جی واہ. دیکھیں جب آپ اتنا عرصہ اٹھے بیٹھے ہیں تو کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوگا. جس کا حق نکلتا ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو اصول یہ ہوتا ہے اب وہ حق اس کے ورثہ کو دیا جائے گا. تو جو اس کے ورثہ ہیں وہ حق ان کو دیا جائے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ شہر پتہ ہوتا ہے اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ شہر میں کہاں ہے، تو تلاش کر لی جائے. بعض اوقات کوئی آنے جانے والا کوئی ایسا نکل آتا ہے کہ جو اس شہر میں جا کے تلاش کر سکتا ہے. بالفرض کچھ بھی امکان نہ ہو ان کے ورثہ کے ملنے کا، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ فقراء پر وہ رقم خرچ کر دی جائے، اور پھر بھی اگر ورثہ کبھی ملیں تو ان کو وہ رقم دینی پڑے گی. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، اگر کوئی سیٹ ملازم کو تنخواہ دیتے ہوئے یہ کہے کہ یہ سود کے پیسے ہیں، لینا چاہو تو لے لو، اس کے علاوہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس صورت میں ملازم کیا کرے؟ اللہ، بہت سارے لوگ جو فراڈ ہو جائے نا تب بھی ایسا بول رہے ہوتے ہیں، میرے پاس تو صرف سود کے پیسے ہیں اور تو کوئی پیسے ہی نہیں ہیں.
تو بھائی سود کے پیسے جس نے کہے کہ یہ سود کے پیسے ہیں، ملازم وہ پیسے نہیں لے سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملازم کا حق ختم ہو گیا. ملازم کو یہ اختیار ہے کہ اس کے پاس سے نوکری چھوڑ دے. اگر اس کو پاک پیسے نہیں ملتے تو نوکری جاری نہیں رکھے گا، لیکن اب تک جو نوکری کی اس نے، اس کی سیلری تو لینا اس کا حق ہے نا. تو وہ سیلری لیے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. پاک اور حلال رقم سے سیلری لینا اس کا حق ہے. یہ رقم جس کے بارے میں اس نے صراحتاً کہہ دیا کہ یہ حرام رقم ہے، یہ نہیں لی جا سکتی. اس سے اگرچہ ریئر صورت ہے، وہ شاذی ہوگی شاید. نہ شاذ نہیں میں جو بیان کرنے لگا اچھا تو ہے بہت شاذ، اور الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ نہیں ہے، اللہ کرے یہ بھی نہ ہو. لیکن بعض لوگ بہت بے باک ہوتے ہیں، انہیں جب کسی گناہ کسی برائی کے کام سے روکا جائے تو وہ ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ جملے سنتے ہوئے مجھے کچھ یاد آیا مارکیٹ کی بات، کہ جب ایسے روکا جائے نا سود کا کام نہیں کرو، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا تو سارا ہی کام سود کا، ہم تو کھاتے ہیں سود. اب یہ ہے بہت ریئر، مطلب شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہوگا. اس جملے پہ بڑا تفصیلی مضمون لکھا ہے میں نے معرفت الربا کتاب میں. یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے پر نقد کی ہے کہ یہ جملہ کیوں غلط ہے، حقائق کے کیوں مطابق نہیں ہے. تو کہتے ہیں بھائی سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا. تو وہاں میں نے یہ بحث کی ہے کہ یہ جملہ غلط کیوں ہے. ٹھیک، غلط ہے یہ جملہ. ٹھیک ہے، اگلا سوال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص ایسی جگہ کام کر رہا ہے کہ اس کا سیٹ حلال و حرام کا فرق کیے بغیر کام کرتا ہے، تو اس صورت میں ملازم کی تنخواہ کا کیا حکم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملازم کا جو کام ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں. اگر اس کے اس کام میں ملازم بھی شامل ہو رہا ہے تو ملازم کی نوکری جائز نہیں ہوگی. بالفرض ملازم جو ہے اس کا کام جائز ہے، وہ کسی بھی حرام کام میں نہیں ہے، تو ملازم کی نوکری تو جائز ہوگی. ملازم کی نوکری جب جائز ہوگی تو اب مکس آمدنی اگر ہے اور مغلوب بھی حلال ہے، جب تک متعین نہیں ہوتا تو اس کا لینا جائز ہے. تنخواہ کا لینا جائز ہوگا. تو حلال مغلوب ہے، غالب بھی حلال ہے. غالب بھی جب حلال ہے تب تو کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر غالب بھی نہیں ہے تب بھی حرام تو نہیں ہوگا، لیکن پھر یہ ہوگا کہ بہتر کیا ہے. مجھ سے اب ان کا سوال اور جواب تو ہو گیا، اس سے ہٹ کر ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. بعض اوقات جو کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ بھی کچھ غیر ضروری طور پہ محتاط رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ ایک چاولوں کے تاجر کے پاس کام کرتے تھے، جاب چھوڑ دی. کیوں جاب چھوڑ دی؟ کہ جی یہ ملاوٹ کرتے. کیا ملاوٹ کرتے ہیں؟ کہ وہ پونیا چاول بھی ملاتے ہیں. اچھا وہ پونیا کہہ کر ہی بیچتے ہیں، مطلب جو ہول سیل کا کام کر رہا ہے وہ تو بتا کر ہی بیچے گا نا عمومی طور پہ، وہ تو دھوکہ دینا ذرا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، اتنا آسان نہیں ہوتا. تو کام چھوڑ دیا کہ جی یہ 2 برانڈ ملاتے ہیں. اگرچہ وہ ان کا دعویٰ تھا کہ بتاتے ہیں، بیچنے والے کو تو بتا رہے ہیں جو خرید رہا ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ پونیاں بیچتے ہیں، وہ پونیاں بھی بیچتے ہوں گے جی. لیکن جو چاول ہم کھاتے ہیں جو مارکیٹ سے خریدتے ہیں جی اس میں پونیا کی مکسنگ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ مقدار ملاتے ہیں، لازمی ہوتی ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہے جو معروف ہے اور وہ بتا کر ہی بیچ رہے ہیں، اس میں تو پھر اچھی خاصی مکسنگ ہوتی ہے، پھر ایکسپورٹ کوالٹی میں نہیں ہوتی ہوگی. جی ٹھیک ہے نا. ورنہ جو لوکل بک رہا ہوتا ہے تو جو ریٹ مثال کے طور پر 300 روپے سے کم میں ریٹ نہیں آ سکتا، یا 350 سے کم میں نہیں آ سکتا، تو اس کو کم میں لانے کے لیے کچھ پونیاں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے. تب جا کے جو ہے نا وہ ریٹ اس کا کم ہوتا ہے. تو یوں یہ کام تو بیچ رہے ہوتے ہیں، بعض کا بتا کے بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر بتانے کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو پتہ نہیں ریشو ہے یا نہیں ہے کہ بھائی چاول کون سے ہیں. جی. وہ اٹھاتا ہے یہ والے چاول ہیں. جی جی. تو اس میں بندہ دیکھتا ہے کیا کیسے ہیں، جی ایسے وہ لیتا ہے. ایسے تو یوں عمومی اگر طور کوئی پہ دکھا کے بتا کے بیچتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو جائز ہے نا. اب اس کے لیے جاب چھوڑ دی تو یہ بھی ایک رویہ ہے ہمارے معاشرے. ہو سکتا ہے کوئی اور وجوہات ہوں. ٹھیک. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ کے سوالات ہیں، مفتی صاحب کے جوابات بھی ہیں، لیکن سلسلے میں نہیں ہے. اب اقتصاد اسلامی کے فورم پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور ملاقات کر سکتے ہیں اقتصاد اسلامی میں، اور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا
امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔